السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین۔ اور نوح کو بھی یاد کریے جب اس نے اس سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو اور اس کے اہل کو بڑے دکھ سے نجات دے دیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی قوم کے خلاف جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اس کی مدد کی، اور بے شک ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ انتہائی برے تھے، لہذا سبھی کو ہم نے غرق کر دیا۔ سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 76-77 یعنی 76 اور 77 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا اور اس سے پہلے بھی اس صورت میں سنا آپ نے کہ یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص نبیوں کا ذکر کیا ہے بڑے ہی مختصر انداز میں۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا جائے، یا ہر زمانے کے مشرکین کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر گزرے ہیں ان کا جو مذہب اور مسلک رہا ہے وہ توحید کا، شرک کا نہیں۔ اور توحید کہتے ہیں بندگی میں رب العالمین کو خالص کرنا، یعنی جو رب کا حکم ہے بس وہی مانیں گے، دوسرا نہیں مانیں گے۔ جو رب کا حکم ہوگا وہی مانیں گے، اور ہم تک رب کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے، لہٰذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے ہم اسی منہج کو اختیار کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، لہٰذا جو صحابہ کی سمجھ اور جو ان کی فکر تھی بس اسی کے مطابق عمل کریں گے، باقی دوسروں کے مطابق نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں توحید، توحید اسی کو کہتے ہیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں سماج میں، گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں سماج میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اور آپ اس کو کرنے سے انکار کر دیں تو لوگ ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا؟ کیا یہی ایک ٹھو بڑکا بنتا ہے، بہت متقی اور پرہیزگار بولتے ہیں لوگ۔ اس وقت تمام لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے ایک رب العالمین کے حکم کے اوپر قائم رہنا اور جمع رہنا، اسی کو کہتے ہیں توحید، توحید اسی کو کہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک بات آپ کو کامن ملے گی کہ تمام نبیوں نے صرف ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد اور پرپس کے تحت اس ہوئے زمین پر لوگوں کے درمیان بھیجا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اس کا بندہ نوح جب انہوں نے رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ کیوں دعا کی؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ بھی سن لیجئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے علاقے میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول اور نبی ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر شرک کے خلاف علم کو بلند کیا، شرک کے خلاف اپنے جھنڈے کو بلند کیا کہ شرک کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ پہلے رسول ہیں اس روئے زمین پر۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے رسول بنائے جانے سے پہلے ہی ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی قوم ہے جنہوں نے شرک کو اختیار کیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے شرک کے خلاف ان لوگوں کے درمیان تبلیغ شروع کی، اور تقریباً 950 برس تک لگاتار اپنی قوم کے درمیان وہ تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 25 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال بھی نہیں، 200، 300، 400 سال بھی نہیں، تقریباً 950 برس تک لگاتار
سیدنا نوح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان شرک کے خلاف تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم انتہائی ضدی اور ہٹ درب، دعوت دیا نہیں مان رہے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی دامن ایمان میں نہیں آیا، کسی نے بھی شرک کو نہیں چھوڑا، اور جو چند لوگ ایمان لائے تھے، جو ان کی قوم کے لوگ تھے، اتنے ضدی اور ہٹ درم تھے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا، اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کیا، ہر اعتبار سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا چلتے پھرتے مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان مذاق اڑا رہے ہیں، بڈھا کوسٹ کر رہے ہیں، کیا کی کہہ لے رہے ہیں، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہم لوگوں کے درمیان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، مر کیوں نہیں جاتا ہے۔ ہر طرح کی تکلیف ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دینا شروع کر دیا، اس قدر تکلیف دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں کہا کہ پریشان ہو کر کے اور عاجز ہو کر کے کہ اب کچھ نہیں کر پائیں گے میری قوم کا، اللہ کے سامنے بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیا۔ اللہ نے فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے دعا کیا اپنے رب سے کہ اللہ میں دب چکا ہوں، میں اپنے قوم کو اب نہیں سمجھا سکتا، نہیں بول سکتا، فانتصر، اب تو میری مدد فرما دے، تو ان سے بدلہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مایوس ہوئے اپنے قوم کے مذاق اڑانے سے، اس قدر مایوس ہوئے اپنے قوم کے ستانے کی وجہ سے، نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کی زندگی اتنی عاجز ہو گئی، اتنی زیادہ تنگ ہو گئی، اتنی اجیرن ہو گئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا، سورہ نوح آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کسی بھی کافر کا ایک بھی گھر تو نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو اس قوم کے ایک فرد کو بھی چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اللہ نے مزید کہا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اہل و اولاد پیدا ہوں گے وہ بھی انتہائی بدترین قسم کے ہوں گے، ناشکر قسم کے ہوں گے۔ اتنا عاجز کر دیا تھا سیدنا نوح علیہ السلام کو، جب عاجز کر دیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کو فرمایا ہے 76 اور 70 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76 اللہ نے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قبل، اور اس سے پہلے نوح نے پکارا۔ اس کو کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جب وہ دعوت کے رستے میں چلے اور لوگوں کی طرف سے جب ان کو تکلیف پہنچے تو اس وقت وہ اسی آیت کریمہ کو یاد کرے کہ نوح کو تو اتنا ستایا گیا کہ 950 برس تک ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا گیا، اور 950 برس تک انتہائی صبر اور ضبط اور تحمل کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ کیا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَنُوحًا، اور نوح کو یاد کر لیجئے، اذ نادا من قبل، جب انہوں نے اس سے پہلے اپنے رب کو پکارا، فاستجبنا لہ، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اور یاد رکھیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی کوشش اور اپنی ہمت کو جھونک دیتے ہیں، رب ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ جو لوگ بھی اپنے رب کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے دل کو اور اپنے عمل کو خالص کر لیتے ہیں، رب العالمین ان کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، آپ پوری تاریخ اور ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، جتنے بھی لوگوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں کے درمیان کمر کس لیا، ہر طرح سے ریڈی ہو گئے، بالکل تیار ہو گئے اور لوگوں کے درمیان دین کو پھیلانا شروع کیا، جب انہوں نے رب العالمین سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو ضرور قبول کیا۔ آپ کو اگر تازہ ترین مثال دیکھنی ہے تو آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، جس کے اندر مجدد وقت محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کہا جاتا ہے، انہوں نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آج پورا کا پورا سعودی عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر خطے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر، جو بالکل صحابہ والی فکر تھی، وہ فکر آج دنیا کے بیشتر حصوں میں موجود ہے۔ یہ ان کی دعا کا اثر ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کو کوئی رستہ نہیں دکھا، اپنے رب کو پکارا، یا ربی انی مغلوب فانتصر، میں دب چکا ہوں، مجھ سے اب نہیں ہو پائے گا، میری قوم کے لوگوں نے مجھ کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے،
950 برس ہو گئے ہیں، سمجھا سمجھا کر کے تھک گیا ہوں، یہ اتنی ضدی اور ہٹ درم ہے کہ ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا لیکن یہ ماننے والے نہیں۔ مغلوبن، میں مغلوب ہو چکا ہوں، دب چکا ہوں، فانتصر، اب ان سے انتقام لے لے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، میں نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ، اور ان کو ہم نے نجات دیا، واہلہ، اور ان کے اہل و عیال کو نجات دیا، من الکرب العظیم، بڑے شدت کے تکلیف سے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دیا، فنجیناہ، ان کو نجات دیا، واہلہ، اور ان کے اہل و عیال کو، تو یہاں پر اہل و عیال سے مراد گھر کے لوگ نہیں ہیں، بیوی بچے، بلکہ اہل و عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں بھی اور نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور مومن ہی مومن کا بھائی ہے۔ اصل جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ خون کے رشتے تو مشرک اور مومن دونوں کے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں اور ابو طالب چچا ہے، خون کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اہل و عیال میں ہے؟ نہیں ہے، اہل و عیال میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو نوح علیہ السلام کا جو قصہ آپ کو چل رہا ہے یہاں پہ، یہی قصہ سورہ ہود آیت نمبر 45، 46، 47 میں ہے، اور اس سے پہلے آگے پیچھے بھی ہے۔ 45، 46، 47 میں جو بات ہے وہ ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور جب باڑھ آئی، طوفان آیا، تو سارے کے سارے ایمان والے چڑھ گئے، لیکن ان کا ایک بیٹا تھا وہ نہیں چڑھا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ کہا کہ چڑھ جاؤ، نہیں چڑھا۔ جب پانی کا جب ریلا آیا تو اس میں اوپر نیچے کرنے لگا، اوپ ڈوب کرنے لگا۔ باپ ہے، دل میں آئی بات کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، فوراً کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ رب کو پکارا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میرا اہل ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے، پھر آپ میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، فیصلہ کرنے والوں کے اوپر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، میرا بیٹا کیسے ڈوب رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم وانی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ فوراً کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کے جواب میں کہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ آپ کا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا ہے۔ جو ایمان لایا وہی اہل ہے۔ یہاں پر اہل سے مراد جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، اہل سے مراد ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کو ریئلائز ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے اور اللہ نے جو ہماری رہنمائی کی، فوراً کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے وہ بات مانگوں، اس بات کا سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے، اور اگر آپ نے میری بخشش نہیں کی اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کو یاد کیجئے جب اس سے پہلے اس نے پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور اس کو اور اس کے اہل کو، یعنی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، چاہے ان کے رشتے میں ہو یا غیر رشتے میں ہو، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ کس چیز سے؟ من الکرب العظیم، بڑے تکلیف سے، شدت کی تکلیف سے، یعنی بڑی تکلیف یہاں پر وہی چیز ہے۔ 950 برس تک نوح علیہ السلام کو کھوچڑ دیتے رہے ان کے قوم کے لوگ، ہر طرح سے ان کو ستاتے رہے، زندگی کو تنگ کر دیا، زندگی دشوار کر دیا، چلنا پھرنا دوبر ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدت غم سے ان کو نجات دے دیا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے نوح کی مدد کی اس قوم کے خلاف، ان کے اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بڑے ہی برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان تمام کو پانی میں ڈبو دیا۔ ایسا طوفان آیا کہ جتنے بھی کفار و مشرکین تھے اس زمانے میں سب کے سب اس میں بہہ گئے، ختم ہو گئے، اور جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بچا لیا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کا پھر سے سلسلہ چلا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ سب ان کے نطفے سے ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ نسل انسانی پھر سے دوبارہ اس زمانے سے چلنا شروع ہوا۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہر دور کے لوگ جب ان آیات کو پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو نبیوں کے طریقے پر چلنے والا ہوگا بس وہی کامیاب ہوگا،
باقی نبیوں کے طریقے کو چھوڑ کر اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر جو لوگ چلیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خاص کبھی بھی ان کو ملنے والی نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا